بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب۔ ناظرین، ملا برادران افغان طالبان نے افغانستان کے تقریباً 50% حصے پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے۔ وہ یہاں پر مکمل اسلامی حکومت نافذ کرنے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا کہ جی حکمرانی اللہ کی، قانون اللہ کا، اور افغان طالبان کا جو وعدہ تھا کہ جی وہ پورا کریں گے، اسلام کے نام پر اسلام کا نام بلند کریں گے، اب انہوں نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ 20 سال کے بعد، ان فوجوں کے نکلنے کے بعد، اب ان کا اگلا نشانہ جو ہے نا صدر اشرف غنی ہوگا۔ یہ اشرف غنی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالیں گے، اور اس رات گئے جو انہوں نے بڑی کارروائی کی اور ایک بڑا نیٹ ورک جو کہ افغان حکومت کا اتحادی فوج کا تھا، اسے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ اب آپ کو نتائج نظر آنے شروع ہوں گے، اس نیٹ ورک انہوں نے اڑا دیا ہے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ لوگ 20 سال سے نیٹو کے اور امریکہ کے فوجوں کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں، ان کے سامنے لگے رہے ہیں۔ افغان طالبان جو اس وقت افغانستان میں موجود مختلف محکموں میں افغانی ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سرنڈر کر دیں، آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں، اور جو فوج ہے اور اس کے مخالف ہیں لوگ ہیں، انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پاس ان چوکیوں کے پاس سے جب افغان طالبان گزرتے ہیں تو آپ مزاحمت نہ کریں۔ اور آگے سے وہ واقعی مزاحمت نہیں کر رہے، افغان فوج، افغان جو طالبان ہیں وہ بالکل کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں ان کے سامنے۔ اب چین اور روس نے جو کارڈ کھیلا وہ چل گیا، وہ بالکل کامیاب ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے یہ ایسا ہو یا ان کو بالکل دیوار کی طرف لگا کے، اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ امریکہ کے موجودہ اڈوں کے اندر گھس کر ان کے ڈرون اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی ہمت، جاتے ہوئے امریکہ کو بری طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب دن بدن طالبان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو طالبان ہیں ان کے تقریباً 5 اضلاع پر مکمل کنٹرول ہے۔ اور یہ افغان طالبان نے بھی اعلان کیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں کہ پورا افغانستان ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ یہ جو 5 اضلاع انہوں نے حکومت سے لیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان لوگوں کا کنٹرول یہ چیز ثابت کر رہا ہے۔ اچھا، اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اس افغان مجاہدین کے جو سپوکس پرسن ہیں اس کے نام سے یہ خبریں بھی جاری کر رہے ہیں۔ ان کے دعوے ہیں کہ ہم اب یہ جو افغان وزارت، اچھا اس کے ساتھ افغان وزارت داخلہ کی جواب کیا دیتی ہے، ان کا جو ترجمان ہے وہ کہتا ہے جی حکومتی پالیسی اور حکمت عملی ہے کہ ہم پسپائی اختیار کریں، تو ہم لوگ ایک بڑی انداز میں منصوبے کے تحت یہاں سے پسپائی اختیار کرنا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، وہ یہ کہ عام جو افغانی ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ان کی جو جان اور مال اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی جو آپس کی لڑائی چل رہی ہے، افغانی اس کے درمیان سینڈوچ بیچارہ کیوں بنتا جا رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اصولوں پر دیکھیں، افغانیوں نے، افغان طالبان نے سمجھوتا نہیں کیا، 20 سال تک افغانستان میں ان کو مار پڑتی رہی اور یہ بیچارے قربانیاں دیتے رہے، شہادتیں دیتے رہے، لڑتے رہے، بڑے بڑے مسائل کا یہ شکار ہوئے، لیکن ثابت قدمی سے انہوں نے اپنا لڑتے رہے، اس ایجنڈے پر کھڑے رہے، اپنے اصولوں سے معرف نہیں ہوئے۔ اور پھر یہاں پر ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستانی طالبان کی طرح نہیں ہے، یہ لوگ اپنے ملک میں ایک بڑے قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک فوراً ان کے اوپر فوج مسلط ہوگی، اور ایک فوج میں اس میں 27 ممالک کے لوگ شامل تھے۔ وہ جو شروع کا مسئلہ ان کے خلاف شروع کیا تھا وہ نہیں تھا، بعد میں بہت سے ایسے ممالک تھے جن کے ساتھ کوئی ان کی کوئی غرض ہی نہیں تھی، بہت سارے ممالک جانتے تک نہیں تھے کہ یہ ایسا کوئی ملک وہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے نیٹو کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو مارنے کے لیے آ گئے۔ اب کیا ہوا ہے، بہت سے ممالک جو ذاتی لڑائی لڑتے رہے اور جو ان کی تھی ہی نہیں کبھی، اب یہ بڑا ان کے لیے، اب وہ ملک پچھتا رہے ہیں۔ یہ بہادری جان مردی سے جو افغان طالبان لڑتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے، ان کو روکا ہوا، ان کا بارڈر سے آگے نہ آنا۔ اس کی وجہ دنیا کی نظر میں دیکھیں، پاکستانی طالبان ان کے لیے ہیرو بنائے انہیں، دنیا ان کی سپورٹ کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف لڑتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں، اس لیے دنیا انہیں برا نہیں سمجھتی، دنیا انہیں برا سمجھتی ہے افغان کو۔ اب ان کی مدد جو ہے مختلف انداز میں ہمارے پڑوسی ممالک بھی کرتے رہے جو پاکستانی طالبان ہیں، امریکہ ہو، جو مرضی ہو، جبکہ افغانستان میں جہاں پر وہ 27 ممالک کے ساتھ لڑتے رہے تو ان لوگوں ان کے گھروں کے اندر گھس کے وہ لڑتے رہے، 20 سال سے غیر قانونی طور پر قبضہ کرتے رہے، جس طرح انہوں نے فلسطین پہ کیا ہے یا کشمیر پہ کیا ہے یا دنیا کے اور ممالک پہ کیا ہے، اور وہاں سے اتنی مزاحمت نہیں ہو سکی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا 4 گنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ان لوگوں نے۔ کٹ پتلی حکومت جو اشرف غنی کی شکل میں انہوں نے بنائی، کبھی حامد کرزئی تھا پہلے، وہ بنائی، لیکن اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا، یہاں کا نمک بھی کھایا، یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے بھی رہے یہ لوگ، لیکن نمک حلالی نہیں کر گئے۔ ان لوگوں کی یہ سوچ ذرا چیک کرے۔ یہ جو اشرف غنی ہے، اس کا وہ اسپیشل ایڈوائزر ہے محیب، اس کی کیا گندی اور گھٹیا زبان اس نے پاکستان کے لیے استعمال کی ہے۔
مطلب ذرا سوچ دیکھیں ان کے لوگوں کی. ٹھیک ہے اس کی یہاں پر ان جیسے لوگ یہاں پناہ لیتے رہے ساری زندگی. ابھی بھی دیکھیں کہ افغان سیل کے بعد کتنے وہ عمران خان ابھی بھی بجٹ میں بھی 1.5 ارب دے رہا ہے وہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ یہاں آدھی روٹی ہمارے سے شیئر کرتے رہے. لیکن ان کی حکومت میں جو لوگ وہاں پہنچے ہیں, وہاں جو امریکی آشرواد ملی ہے, تو یہ نمک حرامی وہاں پر ہو رہی. اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی, اب اس کی تو شادی چلے امریکی خاتون سے ہوئی ہے, ظاہری بات ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کا. ایسے حالات میں بننا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے تو پوری ایک گیم ہے. لیکن طالبان افغان ایک بات واضح نہیں ابھی تک کر سکے جس پر میں سوچ رہی کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے, ابھی 3 مہینے رہ گئے ستمبر میں, اس کے بعد پورے افغانستان پر ہو سکتا ہے یہ قابو پا لیں ان کی زندگی. لیکن کیا عام افغانی کی زندگی بہتر ہوگی؟ کیا عام انسان کی زندگی وہاں پر سکھ کا سانس لیں گے؟ کیا وہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے وہ نکل پائیں گے؟ ان کے لیے کیونکہ زندہ رہنا ہی سب سے بڑا ضروری ہے. اور کیونکہ افغان عام لوگ جو ہیں وہ حکومت سے بڑے سخت پریشان ہیں, اور جو طالبان کے حملے ہوتے ہیں ان سے اللہ ان کی زندگیاں جا رہی ہیں. ایسے میں وہ بیچارے کدھر جائیں؟ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے, کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے نکلنے کے بعد؟ اگر افغان طالبان حکومت میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, چین, روس, پاکستان اور دیگر ممالک کی مدد تو کریں, لیکن کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے اپنے عام افغانی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ افغان کی عادت کو سمجھنا ہوگا. اسلامی قانون کے تحت آپ چلا سکتے ہیں نظام, لیکن کیا آپ اسی طرح تمام اقلیتوں کو, تمام لوگوں کو, ہر چیز کو لے کر اس طرح بھی چل رہا ہے کام, کیا چلا لیں گے؟ کیا امن ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز انسانی زندگی بچے گی؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. اور اگر یہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو جو عام لوگ رہ گئے وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹس پر میں آپ کو مزید اطلاع دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.